اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب القدر مشکات المصابی حدیث نمبر 116 سے ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ نافع رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے ان رجلا، بے شک ایک آدمی، اتا ابن عمرہ، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ قال، اس نے کہا، ان فلانا، بے شک فلاں، یقرئ، وہ پڑھ رہا ہے، علیک، آپ پر، السلام، سلام۔ فقالا، تو انہوں نے آگے سے کہا، انہ بلغنی، تحقیق مجھے پہنچی ہے یہ بات، انہ قد احدث، بے شک اس نے بدعت کو ایجاد کیا ہے، وہ بدعتی ہے۔ فإن کان قد احدث، فإن، پس اگر کان وہ ہے، قد تحقیق، احدث اس نے بدعت ایجاد کی ہے، فلا تقرئہ منی السلام، پھر تو نے میری طرف سے اس کو سلام کا جواب نہیں دینا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، فرما رہے تھے، یکون فی امتی، ہوگا میری امت میں، او فی هذه الامہ، یا اس امت میں ہوگا، خسف، زمین میں دنس جانا، ومسخ، صورتوں کا بدل جانا، او قذف، یا پھر آسمان سے زمین کی طرف پتھروں کی بارش کا ہونا، فی اہل القدری، اہل قدر میں، تقدیر کا انکار کرنے والے لوگوں میں یہ بات ہوگی۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے، وابو داود، اور امام ابو داود نے، وابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، وقال الترمذی، اور امام ترمذی نے کہا ہے، ھذا، یہ حدیث حسن، حسن بھی ہے، صحیح، اور صحیح بھی ہے، غریب، اور غریب ہے۔ یہ ترمذی کے حدیث نمبر 2152 ہے، اور ابو داود کے حدیث نمبر 4613 ہے، ابن ماجہ کے حدیث نمبر 4061 ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے متبع سنت صحابی ہیں، تو ان کو جب پتہ چلا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا، تو انہوں نے کہا، مجھے پتہ چلا کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، وہ بدعتی شخص ہے، اس کو سلام نہیں کہنا، سلام کا جواب نہیں کہنا۔ تو ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ یہ جو ہے نا تقدیر والے، تقدیر کے انکاری، یہ بھی بدعتی۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، نئی بات، نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ جیسے اس کی لغت حل کرنے کے لیے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9، قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف بدعت کی یہ ہے، الحدث فی الدین، دین میں گڑنا، دین میں کوئی چیز گڑنا، یعنی کہ دین میں ایسی چیز گڑنا کہ لیس لہ اصل، کہ نہ اس کی کوئی اصل بھی نہ ہو، ولا فرع، فرع میں بھی نہ ہو، نہ اس کی کوئی اصل ہے، نہ اس کی فرع، دین میں کوئی اصل فرع نہیں ہے، تو دین میں ایسی چیز کو ایجاد کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب بدعتی جو شخص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کی عزت و تحقیر کی، اس نے اسلام کی بنیاد کو گرا دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متبع سنت صحابی ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم کیا، اس جگہ پہ بیٹھ کے، وہاں بیٹھ نہ بھی آتا تو بیٹھ جاتے، کیا سنت سمجھ کے۔ بیٹے کی بیوی کو نو کہتے ہیں، پنجابی میں نو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے شکایت لگا دی، انہوں نے کہا یہ مجھے مسجد میں نہیں جانے دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکو۔ تو آپ تو اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے روک رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹے نے آگے سے کہا، میں تو روکوں گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو ساری زندگی اس لیے نہیں بلایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے نبی کی حدیث کی مخالفت کی ہے، اب اس کو میں نہیں بلاؤں۔ اور اب بھی ان کو پتا چلا کہ فلاں تقدیر کا منکر ہے اور اس نے بدعت کو ایجاد کیا ہے، فوراً کہا کہ میری طرف سے اس کو سلام نہیں کہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدعتی شخص ہے۔
من ابتدع فی الاسلام بدعۃ حسنۃ یراہا حسنا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس مسئلہ میں پریشان رہا کرتے تھے۔ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رو پڑے، کیا جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا نا وہ بڑے اختلاف دیکھے گا، تو تم پر میری سنت، خلفائے راشدین کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنا یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جی اگلی روایت، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، سألت ختیجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان والدینی مات لہا، جو فوت ہو چکے تھے ان کے، فی الجاہلیتی، جاہلیت میں وفات پا چکے تھے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما فی النار، وہ دونوں کہاں ہیں؟ آگ میں ہیں۔ قال، کہا کہ فلما رأى الکراہۃ فی وجہہا، جب سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ کراہت کے، ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، قال فرمایا، لو رأیتی، اگر تو دیکھ رہی ہے، مکانہما، اگر تو ان دونوں کی جگہ دیکھ لے تو آپ ان سے بغض رکھیں، یعنی کہ لا اب غزتیہما، اگر تو ان دونوں کو دیکھ لے، ان کے مقام کو، تو بھی ان سے بغض رکھے۔ قالت، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، فوالدی، میرے جو بچے من کا آپ سے ہیں، کہا فی الجنہ، وہ تو صحابیہ تھے نا سارے، تو جنت میں جائیں گے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان المومنین، بے شک مومن، و اولادہم، اور ان کی اولاد، فی الجنتی، وہ کہا، اور وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي النَّارِ، بے شک مشرکین اور ان کی اولاد جہنم میں جائے گی۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام نے یہ تلاوت کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اس حدیث میں عبداللہ بن احمد راوی ضعیف ہے، اور دوسرے نمبر پہ محمد بن عثمان مجہول راوی ہے، ان کی کسی نے بھی توثیق نہیں کی، اور اس کے جتنے بھی شواہد ہیں وہ سارے کے سارے ضعیف ہیں۔ جو نابالغ بچوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، جو بچے بالغ ہیں، چھوٹے بچے، ان کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں گے، جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ اب اس کا تقدیر کے ساتھ کیا تعلق ہے اس حدیث کا؟ کہ یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی بننی تھی سیدہ ختیجہ، پہلے کسی اور کی تھی، اور پہلی اولاد نے جہنم میں جانا ہے، اور دوسری اولاد جو ہے وہ صحابیہ اور صحابہ کرام بنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے اولاد کلمہ پڑھنے والے، اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہہ دیا، مومن اور ان کی اولادیں وہ جنت میں، اور کافر جو ان کی اولادیں وہ جہنم میں، یعنی کہ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ جی اگلی روایت پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لما خلق اللہ آدم، جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ومسح ظہرہ، تو ہاتھ پھیرا ان کی پیٹھ پر، فسکت عن ظہرہ، اور نکل آئی ان کی پیٹھ سے، کل نسمۃ، ہر جان، ہوا خالقہا، جس کو وہ پیدا کرنے والا تھا، من ذریتہ، اولاد میں، الی یوم القیامت، قیامت تک جس نے پیدا ہونا تھا اس کو اللہ نے ان کی پیٹھ سے نکالا۔ وجعل بین عینی کل انسان منہم وبیزا، اور
بنا دیا ہر بندے کی آنکھوں، ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ان میں سے وبیدن ایک سفید من نور نور، ان میں سے ہر انسان کی پیشانی پر نور کا ایک نشان لگا دیا۔ ثم ارادہم علی آدم، پھر کیا کیا، ان کو پیش کر دیا حضرت آدم علیہ السلام پر۔ فقال، فرمایا، ای ربی، اے میرے رب، من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ قال، فرمایا، ذریتک، یہ تیری اولاد ہے، ذریتک، یہ تیری اولاد ہے۔ فرآ، تو انہوں نے دیکھا، رجلا منہم، ایک آدمی تھا ان میں سے، فاعجب، ان کو وہ اچھا لگا، وبیض ما بین عینیہ، تو انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار، اچھا جو ان کو آدمی اچھا لگا، فقال، انہوں نے کہا، اے ربی، اے میرے رب، من ھذا، یہ کون ہے؟ قال، فرمایا، داود، داود ہے۔ فقال، فرمایا، ربی کم جعلت عمرہ، کتنی تو نے اس کو عمر دی ہے؟ قال، فرمایا، 60 سنہ، 60 سال دیے ہیں۔ قال، فرمایا، ربی، اے میرے رب، زدہ من عمری، اس کی عمر کو میری عمر سے نکال کے 40 سنہ، 40 سال اور بڑھا دے، کتنی بن جائے گی؟ 100 سال پوری کر دی۔ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما انقضى عمر، جب پوری ہوگی عمر آدم کی، الا 40، جو 40 سال رہ گئے، 40 سال رہ گئے، حضرت آدم نے تو پہلے جانا تھا نا دنیا سے، ہے، جا ملک الموت، فرشتہ آ گیا۔ فقال، آدم نے کہا، اولم یبقى من عمری، اور کیا میری عمر باقی نہیں ہے؟ 40 سنہ، کتنی؟ 40 سال۔ قال، اس فرشتے نے کہا، اولم تؤتیھا ابنک داؤد، آپ نے اپنی عمر داؤد علیہ السلام کو نہیں دی؟ فجحد آدم، لو جی، حضرت آدم نے انکار کر دیا۔ فجحدت ذریتہ، اور انکار کر دیا ان کی اولاد نے بھی۔ ونسی آدم، آدم بھول گئے۔ فاکلا، پس انہوں نے کھایا، من الشجرۃ، درخت سے، انہوں نے درخت سے کھایا۔ فنسیت ذریتہ، ان کی اولاد بھی بھول گئی۔ وخطا آدم، آدم نے غلطی کی۔ وخطا ذریتہ، ان کی اولاد نے بھی غلطی کی۔ اس حدیث کا حکم حسن ہے، اور ترمذی کی حدیث میں 3076 ہے۔ زندگی ہر ایک آدمی کو پیاری ہوتی ہے، ایک نیک نیتی کے ساتھ دیکھا جائے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جتنی زیادہ دیر ایک نیک آدمی رہتا ہے، اتنی زیادہ نیکیاں اس کی بڑھ جاتی ہیں۔ جتنے زیادہ رمضان آئیں گے، اتنی زیادہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اس لحاظ سے انبیاء نے جو عمر کے بارے میں بات کی ہے، وہ اس لحاظ سے۔ اگر دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے، جس کی عمریں کم ہے، جتنی عمر کم ہوگی اتنی غلطیاں کم ہوں گی۔ اب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ بات بھی اب لکھ دی گئی تھی کہ اتنی عمر ہوگی، اتنی کی اتنی رہی۔ پھر تو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اولاد سے بھی غلطی ہوئی، اس لیے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، تو اس لیے انسان غلطی کا پتلا ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد انسان کو اپنی غلطی سدھارنی چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگلی بات، فرشتوں، یہاں اس حدیث سے نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی ایک بہت عزت افزائی کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتے جب نبیوں کے پاس آتے ہیں تو نبیوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کی روح کو، نبیوں سے اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں فرشتہ آیا اور کہا، کیسے آئے ہو؟ کہا، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، بتایا نا کہ میں فرشتہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، مکہ مار کے فرشتے کی آنکھ نکال دی۔ وہ آنکھ لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوا کہ تیرا نبی بڑے غصے میں ہے، اس نے تو میری آنکھ ہی نکال دی ہے۔ اب اس پہ بھی بعض لوگوں نے سوال کیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے جی، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں کیا حضرت کو دنیا، یعنی کہ دنیا زیادہ پسند تھی؟ نہیں، تطبیق کیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور جب انسانی شکل میں کوئی بندہ بغیر اجازت کے گھر آئے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دوسری بات یہ تھی بھی بغیر اجازت کے آئے، بغیر بتایا بھی نہیں کہ میں فرشتہ ہوں، اور کہنے لگے میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مارنا تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے
کہ ان کی آنکھ نکل گئی. وہ تو نورانی تھے، ان کی آنکھ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو اتنے مضبوط ہے. ایک فرشتہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے اللہ کے حکم سے تو ساری کی ساری زمین کو اٹھا سکتا ہے، وہ ساری زمین کو اٹھا سکتا ہے. اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اٹھا کے ایسے تباہ کر سکتا ہے. تو جب فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا تو اس کے ساتھ احوال بھی انسانی شکل والے ہی ہوں گے. جب کسی انسان کو یہاں مکہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ آنکھ باہر نہیں آئے گی. تو لہذا ان کی اس لیے آنکھ، جب وہ دوبارہ، یہ سب دلیلیں صحیح ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا تو یہ تو فرشتہ ہے، پھر کہا بھائی اپنی روح قبض کر لیں. تو نبی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان، بڑا مقام، بڑی عزت، بڑی رفعت، بڑی بلندی، بڑی شان و شوکت رکھی ہے. نبیوں کا ایک اپنا ہی مقام ہے، نبیوں کی ایک اپنی شان ہے، نبیوں کی ایک اپنی عزت ہے کہ اسرائیل بھی ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اسرائیل علیہ السلام فرشتہ کوئی بھی ان سے پوچھ کر آتے ہیں. اب نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے اور احادیث میں ملتی ہیں کہ پہلے جبریل آئے تھے. جبریل نے کہا کہ کیوں جبریل آتے جاتے رہتے تھے کہ حضرت اسرائیل آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ گھر میں آ جائیں. ہمیں پوچھ کے آتا ہے اسرائیل پوچھ کے نہیں آتا. اسرائیل علیہ السلام نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا، کیونکہ جب پوچھ کے آئے تو شاید کوئی بھی نہ مانے. پوچھ کے آئے تو کوئی مانے گا؟ کسی نے بھی نہیں ماننا، کوئی بھی نہیں مانے گا. جی اگلی روایت پڑھتے ہیں. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، خلق اللہ آدم، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو، حین خلقہ، جب ان کو پیدا کیا، فضرب کتفہ الیمنی، تو ان کے دائیں کندھے پر مارا، فاخرج، نکالا، ذریۃ، اولاد، بیضاء، کیسی؟ سفید اولاد نکالی، کأنہم الذر، جیسے چونٹیاں ہوں. وضرب، اور مارا، کتفہ الیسری، بائیں کندھے پر بھی مارا، فاخرج ذریۃ، نکالی اولاد، سودا، کالی نکالی، کأنہم، گویا کہ الہمم، جیسے کیا ہے؟ کولا ہوں. فقال، فرمایا، للذی، اس کے لیے، جو فی یمینی، دائیں میں تھی، الی الجنہ، یہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. وقال، فرمایا، للذی، اس کے لیے، فی کتفہ الیسری، جو بائیں میں تھی، الی النار، آگ کی طرف، وہ ساری کہاں جائے گی؟ آگ کی طرف. ولا ابالی، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے، اس حدیث کا حکم حسن ہے. ان میں یعنی کہ جو سفیدی ہے وہ ایمان کی سفیدی ہے، نورانیت ہے، ایمان کی نورانیت ہے. اور جو کالے دکھائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ جہنم میں جا کے ان کو تپایا جائے گا، سیاہ ہو جائیں گے، کیولا ہو جائیں گے، اس لیے وہ کالے دکھائے گئے. دوسرا، ایمان کی دولت سے خالی ہیں اور وہ کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. یہ شکل و صورت نہیں دیکھنی چاہیے، اصل سفیدی ہے دل کی سفیدی، اصل صفائی ہے دل کی صفائی. دل سے انسان جو ہے، ویسے میں نے کتنے ایسے خطیب، کتنے ایسے لوگ آئے، ان کے چہرے سیاہ ہیں، ناک کٹے ہوئے، کان کٹے ہوئے، ایسی خطابت کرتے تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے. ہمیشہ جو چیز دل میں اترتی ہے اکثر وہ انسان کا اخلاق ہے، انسان کی صورت نہیں، انسان کی سیرت ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ ایک بندے سے محبت کرتے ہیں، صورت. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کتنی دنیا محبت کرتی ہے، کیا ہم ان کی شکل و صورت، وہ بڑا سونا ہے اس وجہ سے محبت کر دیں؟ نہیں، ان کی سیرت کی وجہ سے. علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی وجہ سے، صحابہ کرام کی سیرت کی وجہ سے، امام بخاری کی سیرت کی وجہ سے. ہم سیرت پڑھتے ہیں، صورت تو ہم اکثر دیکھتے ہی نہیں. اس لیے اگر صورت خوبصورت ہو تو سیرت خوبصورت ہو تو پھر کام چلتا ہے، پھر وہ بندہ اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اس کو دل دیکھ کے سکون ہوتا ہے. تو اگر انسان جتنا مرضی خوبصورت ہو لیکن اندر سے بے ایمان ہو تو انسان اس کو دیکھ کے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے
جو جہنم میں جانے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ کالے دکھائے گئے ہیں۔ وَأَنْ أَبِي نَضْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو نضرہ سے مروی ہے کہ ان رجلا من اصحاب، بے شک ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، یقال لہ، جس کو کہا جاتا تھا ابو عبداللہ، دخل علیہ، داخل ہوئے اس پر اصحاب اس کے ساتھی یعود اس کی عیادت کر رہے تھے، وہو یبکی، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے۔ فقالوا لہ، انہوں نے کہا ما یبکی، کہو کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ الم یقل لک رسول، کیا تجھے رسول اللہ نے کہا خذ من شاربک، کہ تو پکڑ من شاربک، اپنا پینا، ثم اقرہ، مضبوطی سے، حتی تلقانی، تو ملے گا، کالا بلا کیوں نہیں، ولیکن، لیکن سمعت رسول اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل، قبض بیمینہ، پکڑا ہے اپنے ہاتھ میں، قبضتاً، ایک قبضہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی پکڑی ہے، وَأُخْرَى، اور دوسری بالید الأخرى، دوسری میں، وقال، فرمایا، هذه لهذه وهذه لهذه، یہ مٹھی ہے، یہ اس کے لیے یہ ٹکانا یعنی جہنم ہے، یہ مٹھی ہے اور اس کے لیے یہ ٹکانا یعنی جہنم ہے، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 17736 ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ وہ جنت میں جائے گا، اور صحابی کیوں رو رہے ہیں؟ اچھا، میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا وہ بالکل برحق ہے، وہ سچ ہے، ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے ایمان کی حالت میں ہو، اسلام کی، اب اگر وہ مرتد ہو جائے تو جو پچھلی چیزیں ہیں ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے تو منافق جو تھے، جو اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے ایمان لایا تھا اور بعد میں مرتد ہو گئے، ان کا اسلام کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن صحابہ کے اوپر سے ہمارا ایمان جو صحابی ہے وہ صحابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو ہی چیزیں تھیں، صحابہ نے، لوگوں نے دیکھا تھا نبی کو، جنہوں نے دیکھا تھا آقا علیہ السلام کو اور ایمان لے آئے وہ صحابہ بن گئے، اور جو دیکھ کر ایمان نہ لے کر آئے وہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بے ایمان لوگ بن گئے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا ان کے درمیان، وہ منافق، جو ایمان بھی لائے لیکن دل میں ایمان نہ لائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا ادری فی ای القبضتین انا، یہ ہے کام کی بات، مجھے ان دو قبضوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، آپ میں سے کس نے اس قبضے میں جانا، کس نے اس قبضے میں، جنتی اور دوزخی ہونا کس کو علم ہے؟ اللہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو جنتی کہا، وہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جنتی ہے، صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور ہر بندے کے بارے میں اٹل فیصلہ۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی روکا ہے کہ حتمی طور پر کسی پہ حکم نہ لگایا جائے، کوئی تم میں سے حکم نہیں لگا سکتا۔ نبی کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منافق کا اشارہ کر سکتے ہیں، جہنم کا اشارہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا علمی کے آدھار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے پاس علم غیب نہیں، کیونکہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9 میں نے پہلے بھی پڑھی ہے، قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہہ دیجئے نہ تو میں کوئی نیا رسول نہیں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہہ دیجئے نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی بلائیوں کو حاصل کر لیتا۔ اسی طرح سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے آسمان و زمین کا غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح سورۃ صحیح بخاری کتاب التوحید میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، صحیح بخاری کتاب التوحید، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں، کہ جو یہ شخص کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں فرمایا سیدہ عائشہ نے فقد اعظم الفری علی اللہ، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں قل لا یعلم
من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجیے آسمان و زمین کا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین ہے۔ کیوں؟ اگر ہم کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا تو جو 70 جو صحابہ کرام وہ لے کر گئے تھے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا؟ اگر ہم کہیں علم تھا تو کون اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، شہید کرواتا ہے؟ اگر علم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اگلی روایت میں آ رہا ہے کس وجہ، آخری روایت اس فصل کی آخری روایت میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس زہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا نبی کے بارے میں ہم عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ نبی کو پتا تھا کہ اس میں زہر، اور خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی شہید کروایا؟ ہم کہتے ہیں نہیں پتا تھا۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تو یہ یعنی کہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے میں توہین لازم آتی ہے۔ ہم کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کی جگہ پہ دمبے نے آ کے قتل ہو جانا ہے، مجھے آپ بتاؤ کیا یہ قربانی ہے؟ اگر قربانی ہے تو عقیدہ نہیں، اگر عقیدہ ہے تو قربانی نہیں ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ نہیں پتا تھا حضرت ابراہیم کو، اگر نہیں پتا تو علم غیب نہیں ہے نبیوں کو۔